بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین. درود بھیجیے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، پیروان مکتب امامت، پیروان مکتب شہادت، آپ کی خدمت میں امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھی تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی شب کے صدقے میں، آج کے مقدس شب شہادت امیر المؤمنین امیر کائنات کے صدقے میں تمام مظالم کا خاتمہ ہو جائے اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اور ہمیں خدا ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس مختصر ہے، ماشاءاللہ. لہذا توجہ سے سماعت فرمائیں گے. آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنی ہے امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے، کہ امیر المومنین اور امام حسین یعنی امام علی اور ان کے بیٹے امام حسین کے درمیان مفاخرہ ہوا ہے. شاید آپ نے سنا ہو. یہ بڑا دلچسپ انداز میں مفاخرہ یعنی فخر کیا ہے امیر المومنین نے اپنے اوپر یعنی اپنے فضائل کے اوپر، اور امام حسین نے اپنے فضائل کے اوپر، اور ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا ہے کہ کون افضل ہے، امیر المومنین کی ذات افضل ہے یا امام حسین کی ذات افضل ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو واقعہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ایک مقام پر رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. تشریف فرما تھے ماشاءاللہ. کہ امیر المؤمنین بھی وہاں موجود تھے. اچھا. اتنے میں امیر المؤمنین کے لاڈلے حسین علیہ السلام اللہم صلی داخل ہوئے. رسول خدا تشریف فرمائے، امیر المؤمنین تشریف فرمائے اور امام حسین داخل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا. اچھا. منظر دیکھیں کتنا دلکش ہے اور پیارا ہے، اور دونوں آنکھوں کے درمیان اور لبہائے مبارک کا بوسہ لیا سبحان. امام حسین کے. اس وقت امام حسین بہت چھوٹے تھے، اس وقت کافی کم سن تھے، 6 عمر کی امام حسین کی عمر تھی. علی نے پوچھا، اب علی سے رہا نہ گیا، اب اتنا لاڈ ہو رہا ہے، پیار ہو رہا ہے، گود میں بٹھا رہے ہیں، لبوں کے بوسے لے رہے ہیں، علی سے رہا نہ گیا. علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں، توجہ فرمائیں، یا حسین زیادہ محبوب ہے؟ میں زیادہ پیارا آپ کے نزدیک ہوں یا حسین زیادہ پیارے ہیں؟ تو اب رسول خدا خاموش ہے. رسول خدا نے کہا کہ نہیں، میں جواب نہیں دیتا. حسین بول پڑے. امام حسین نے فرمایا، بابا جان یعنی اپنے والد کو مخاطب کر کے، جس کا شرف زیادہ ہوگا، آئے ہائے ہائے، جس کا شرف زیادہ ہوگا، جس کا مقام زیادہ ہوگا، وہی زیادہ محبوب ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. تو علی نے کہا، اب علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ یا حسین، آپ فضائل میں میرے سامنے فخر کر رہے ہیں، میں کہاں. دیکھیں امیر المومنین کی ذات رسول خدا کے بعد سب سے افضل ہے، یہ سب جانتے ہیں، حتیٰ حسین سے بھی افضل، حسین سے بھی. لیکن یہاں فخر ہو رہا ہے، مفاخرہ ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ امیر المومنین کی ذات کے درمیان اور امام حسین کی ذات کے درمیان.
آپ فضائل کے معاملے میں میرے سامنے فخر کرتے ہیں. اب حسین نے چیلنج کیا اپنے بابا کو. حسین نے کہا کہ بابا جان آپ اپنے فضائل شروع کریں, آپ اپنے فضائل بیان کریں, دیکھ لیں ایک دوسرے کو کہ کون زیادہ بہتر ہے, کون زیادہ افضل ہے, کس کا فخر کرنا بنتا ہے یہاں پہ. اب سنیں, اب امیر المومنین نے باری باری جو ہے وہ اپنے فضائل شروع کیے. کہا میں امیر المومنین ہوں, انا امیر المومنین, میں مومنین کا امیر ہوں, اور میرے علاوہ کون ہے مومنین کا امیر؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر فرمایا صادقین کی زبان میں ہوں, صادقین کی زبان میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجیے محمد. بہت خوبصورت روایت ہے, بہت ہی دلچسپ انداز میں امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان کیے. میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں, علم خدا کا خزانہ میں ہوں, علم خدا اس کا خزانچی, خزانہ دار میں ہوں. میں وہی ہوں جسے اللہ نے خود منتخب کیا. یعنی علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے, آج ان کی شب شہادت ہے, ان کے بارے میں جاننا, ان کے بارے میں فضائل کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ کون, کس شخصیت کو بدبخت نے حالت سجدہ میں شہید کیا. یہ وہ ہیں. میں جنت کی طرف سبقت کرنے والوں کی قیادت کرنے والا ہوں. یعنی جو جنت کی طرف سبقت کریں گے, جنت کی طرف تیزی سے جائیں گے, ان کا قائد کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب. ہاں جان لو اے حسین, میرے بھائی جعفر طیار ہیں, اور کسی کا بھائی نہیں ہے. میرے بھائی جعفر طیار ہیں جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کریں گے, ملائکہ کے ساتھ اڑیں گے, اور کسی کو شرف یہ حاصل نہیں ہے. یہ میرے بھائی ہیں, تمہارے بھائی تو نہیں ہیں. پھر فرمایا میں رسول اللہ کی طرف سے قاضی ہوں, عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں, عادل ہوں رسول خدا کی طرف سے. پھر فرمایا جو ہمارا آج کا موضوع, یہ آج کل کا جو ہمارا موضوع بھی ہے سورہ توبہ کے حوالے سے, فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے اہل مکہ پر اللہ کے حکم سے سورہ توبہ کو پہنچایا. آپ جانتے ہیں رسول خدا نے پہلے کسی اور کو بھیجا تھا, پھر امیر المومنین کی باری ہے, امیر المومنین کو بھیجا. پھر فرمایا میں اللہ کا نجم ہوں, اللہ کا ستارہ ہوں. اب دیکھیں امام حسین سنتے جا رہے ہیں, یہ امیر المومنین. اب اس کا آخر بہت ہی پیارا ہے, آخری روایت جب ہم پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے. میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے حکم دیا حبل المتین کہا, اللہ کے مضبوط رسی میں ہوں. یعنی حبل المتین جو کہا, تھامے رکھو, خدا کی مضبوط رسی کو تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو, وہ مضبوط رسی میں ہوں. پھر فرمایا کہ میں اللہ کی تمام مخلوقات پر اس کی حجت ہوں, حجت خدا تمام مخلوقات پہ. قیامت تک جتنی مخلوقات آنی ہیں ان سب کے لیے حجت کون ہوں؟ میں ہوں, میں علی ابن ابی طالب. میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں, میں اللہ کا مضبوط ہاتھ ہوں, میں اللہ کا وہ پہلو ہوں جو واضح ہے, جو روشن ہے, جو واضح ہے. میں وہ دروازہ ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. باب خدا کون ہوں؟ یہاں پہ ان لوگوں کو تماچا مارا ہے, تھپڑ مارا ہے مولا علی نے, کہ جو کہتے ہیں کہ علی خدا ہے. نعوذ باللہ, علی رب ہے. بھائی رب تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ علی ابن ابی طالب. اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. پھر فرمایا میں عروۃ الوثقی ہوں. میں عروۃ الوثقی, آپ نے آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ ایسا مضبوط سہارا جو کبھی بھی نہ ٹوٹے, جو کبھی بھی نہ بکھرے, وہ میں ہوں. پھر فرمایا پل صراط پر اللہ کی نشانی میں ہوں. آپ یہ روایت سنی ہوگی نا کہ پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے قیامت میں کہ جس کے پاس علی کا پرمٹ ہو. علی جس کو اجازت دے دیں پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے, اور کوئی گزر نہیں سکتا. فرمایا کہ میں اللہ کی نشانی ہوں پل صراط کے اوپر. پھر فرمایا میں قاسطین کو قتل کرنے والا ہوں, مارکین کو قتل کرنے والا ہوں, ناقصین کو قتل کرنے والا ہوں. یہ اشارہ ہے اہل جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان کی طرف. ان سب کا قاتل کون ہوں؟ بھائی مجھ سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, اتنے فضائل, اتنے کمالات. پھر فرمایا کہ میں کافرین کو قتل کرنے والا ہوں. کہاں؟ بدر اور حنین میں. جنگ بدر میں کافرین کو قتل کرنے والا میں ہوں, جنگ حنین میں کافرین کو قتل کرنے والا
میں ہوں، میں یتیموں کو پالنے والا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ یتیم تھے جو دودھ کے پیالے لیے ہوئے، امیر المومنین کو جب ضرب لگی، آپ جانتے ہیں کہ طبیب نے علاج نہیں بتایا، جو علاج بتایا وہ بتایا کہ دودھ علاج ہے، زخم کا علاج صرف، یعنی اتنا گہرا زخم تھا، اتنا زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور راہ حل، کوئی علاج نہیں تھا۔ اور یہ یتیم بے سہارا بچے، غریب بچے پیالے لیے دودھ کے امیر المومنین کے دروازے پر، ان سب کو کون پال رہا تھا کوفے کے اندر؟ امیر المومنین کی ذات پال رہی تھی۔ میں یتیموں کا پالنے والا ہوں۔ علی علیہ السلام فخر کر رہے ہیں اپنے فضائل پہ امام حسین کے سامنے، گویا امام حسین اور امیر المومنین کے درمیان مفاخرہ ہو رہا ہے، فخر ہو رہا ہے، یہ کون زیادہ افضل ہے؟ توجہ فرمائیں، میں ہی وہ ہوں کہ جس کی ولایت کا سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ آپ نے آیت سنی ہوگی کہ ان کو روک لو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہی علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں۔ یہ ولایت کس کے پاس ہے؟ علی علیہ السلام کے پاس۔ پھر فرمایا ان النبأ العظیم، عظیم خبر میں ہوں، جو آپ سورہ نبأ میں پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا جو مجھ سے محبت کرے وہی مسلمان ہے، جو مجھ سے الفت رکھے وہی مومن ہے، اور اسی کا دین کامل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب تک کتنے فضائل ہو گئے ہوں گے؟ 20-30 تو ہو گئے ہوں گے، اور ابھی فضائل کا سلسلہ جاری ہے۔ توجہ فرمائیں، میرے لیے سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ اور کسی کے لیے نہیں فرمایا رسول نے کہ جس کا میں مولا، اس کے جس کا میں سردار، آقا۔ یہ جو دوست ترجمہ کرتے ہیں، آقا، سردار، سرپرست، ولی، جس کا میں ولی، اس کے، یہ علی علیہ السلام بھی ولی ہیں۔ میں مومن کی نماز ہوں، یہ روح نماز ہوں، مومن کی روح نماز ہوں۔ میں ہی حی علی الصلاح ہوں، میں ہی حی علی الفلاح ہوں، میں ہی حی علی خیر العمل ہوں۔ یہ جو حی علی خیر العمل ہم پڑھتے ہیں، کار خیر، عمل خیر، وہ میں ہوں جس کی طرف آنا ہے۔ میں ائمہ کا باپ ہوں۔ بھئی یہ فخر تو امیر المومنین کے پاس ہے نا، کہ وہ تمام ائمہ کے کیا ہیں؟ والد ہیں، باپ ہیں۔ میں وہ میزان ہوں کہ جس پر اعمال کو تولا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ علی علیہ السلام کی ولایت ہوگی کہ جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اعمال تولے جائیں گے۔ دین کی پناہ گاہ میں ہوں۔ اگر کسی نے پناہ لینی ہے، اگر کسی نے جگہ تلاش کرنی ہے دین کے اندر، تو وہ جگہ میں ہوں۔ پھر فرمایا اپنے اصحاب کے بارے میں کہ وہ میرے اصحاب ہوں گے جو قیامت میں میرے اولیاء میں سے ہوں گے، میرے اولیاء میں سے ہوں گے۔ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی حزن، جو آپ بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ میرے اصحاب کی بات ہو رہی ہے، یہ علی علیہ السلام کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ میرے شیعہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کسی کے شیعہ نہیں ہیں، یہ میرے شیعہ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں 2 تلواروں سے لڑنے والا ہوں، میں 2 نیزوں سے حملہ کرنے والا ہوں۔ یہ میری ذات ہے کہ جو اس طرح سے ایک عجیب، ایک بڑے افتخار کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہوتی ہے۔ بھائی میں ہوں جو مکہ کو فتح کرنے والا ہوں۔ فاتح مکہ کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب۔ میں ہی وہ ہوں کہ جو لات اور عزا، یہ جو بت تھے مشرکین کے، لات، عزا، یہ جو بت تھے، ان کو توڑنے والا میں ہوں۔ کچھ وہ بت تھے جو ابراہیم نے توڑے، اور کچھ وہ بت تھے جو ابراہیم کی نسل سے علی ابن ابی طالب نے توڑے۔ توجہ ہے۔ میں شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر سونے والا میں ہوں۔ جب رسول خدا چلے گئے اور مجھے سلا گئے بستر پہ، تو وہ شخصیت میں ہوں۔ جب آئے تھے کفار مشرکین علی علیہ السلام کے پاس کہ کہاں ہے بھائی رسول خدا، تو کتنا انمول جواب دیا مولا نے کہ کیا تم میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہو کہ رسول کہاں چلے گئے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ علی علیہ السلام میں ہوں۔ میں اللہ کا ترجمان ہوں، میں اللہ کا ترجمان، میں اللہ کا علم ہوں، علم الہی میں ہوں۔
پھر فرمایا، روایت لمبی ہے میں کچھ جملے چھوڑ رہا ہوں، آخر میں فرمایا کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا میں علی ابن ابی طالب، یعنی میں ہوں وہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم، مومن و منافق کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں۔ یہ کہہ کر تمام فضائل، تمام کمالات بتا کر علی علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خاموش۔ اب کس کی باری ہے؟ امام حسین کی۔ امام حسین کھڑے آرام سے اپنے بابا کے فضائل سن رہے ہیں، فخر سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بول اٹھے۔ رسول خدا نے فرمایا، یا ابا عبداللہ، اے حسین، جو آپ کے بابا نے کہا ہے نا وہ آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا، جو آپ کے بابا نے فضائل بیان کیے ہیں وہ آپ نے یقیناً سن لیے۔ یہ علی کے فضائل کے 10ویں حصے کا 10واں حصہ ہے، یعنی 1/10 کریں اس کو، 1/10 کریں اس کو، 1/10 کریں، یہ وہ ہے۔ یہاں سے تو علی علیہ السلام کے فضائل شروع ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، اگر میں بات پہنچا پا رہا ہوں، یہاں سے تو میرے مولا کے فضائل کمالات کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں پہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فضائل رک گئے، لیکن 10ویں حصے کا 10واں حصہ اور اس کا بھی 10واں حصہ، 1/10 اور اس کا بھی 1/10 کریں تو یہ بنتے ہیں آپ کے بابا کے فضائل۔ حسین نے کہا کہ بابا جو فضائل آپ نے بیان کیے ہیں بھئی میں مان گیا، آپ ان میں صادق بھی ہیں اور آپ ان میں امین بھی ہیں، یعنی وہی لقب جو مشرکین دیا کرتے تھے رسول خدا کو، صادق اور امین۔ توجہ ہے، امیر المومنین کی ذات کے لیے امام حسین نے وہی فرمایا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، یقیناً آپ فضائل کے معاملے میں سچے ہیں اور فضائل کے معاملے میں، کمالات کے معاملے میں امانت دار ہیں، امین ہیں۔ رسول نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، اب آپ بھی تو کچھ بیان کریں، یعنی آپ نے اپنے بابا کے فضائل سن لیے، یعنی اس کا بہت چھوٹا حصہ سن لیا، بہت ہی چھوٹا حصہ آپ نے سن لیا، اب آپ کی باری ہے، آپ بیان کریں۔ حسین نے کہا، ہائے ہائے ہائے، یہ کتنا لطیف، مطلب یہ آپ محسوس کریں گے اس کو۔ فرمایا، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں علی کا بیٹا، یہ جو علی فضائل کے مالک ہیں، کمالات کے مالک ہیں، اس کا بیٹا کون ہے؟ میں حسین۔ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میری ماں جیسی کسی کی ماں ہے ہی نہیں، میرا باپ جیسا علی ابن ابی طالب کسی کا باپ نہیں ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، میرے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے، میرے بابا جیسا کوئی بابا نہیں ہے، میری ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے۔ یا علی، یہ آخری جملہ، کہ آپ رسول کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اب نتیجہ یہاں پہ پیش ہو رہا ہے کہ اے میرے بابا، آپ رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں، لیکن مجھے اپنے نسب پر آپ سے زیادہ فخر ہے۔ توجہ ہے، میرا نسب بہت عالی ہے، آپ کے فضائل زیادہ ہیں، میرا نسب بڑا ہے۔ آپ اپنے فضائل پر فخر کریں اور میں اپنے نسب پر۔ درود بھیجیے محمد۔ تو یہ شخصیت امیر المومنین کی ذات کے، ہم دیکھیں ممبروں سے ہمیں یہ فضائل ہی سنائے جاتے ہیں، لیکن ان کی مظلومانہ شخصیت کو بھی، ان کا جو دور گزرا ہے، آپ دیکھیں ایک وہ شخص ہے کہ جو میں نے خطبے میں بھی تلاوت کی حدیث کی، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں، ثقلین، ثقل، 2 انتہائی قدر و قیمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 قرآن، کتاب اللہ، اور نمبر 2 اطرتی اہل بیتی، یعنی میری اطرت، میرے اہل بیت۔ توجہ ہے، دیکھیں امت نے ان اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، ان کو ان کے حق سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ ہمیں امیر المومنین کی، یہ بند کر دیں، مجلس کے بعد چلا رہے ہیں مجھے، امیر المومنین کا مظلومانہ پہلو بھی لوگوں کو بتانا چاہیے۔ دیکھیں حکومت جو امیر المومنین کو ملی وہ 20-25 سال کے بعد ملی، لیکن امیر المومنین کا حق کیا تھا کہ رسول خدا کے فوری بعد ہی ان کو حکومت ملتی۔
ان کو خلافت ملتی. یہ امیر المومنین کا حق تھا, انہیں ان کے حق سے محروم کیا گیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی غربت ہے امیر المومنین کی, یہ بہت بڑا صدمہ تھا. نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا یہ صدمہ امیر المومنین کی ذات نے. آج آپ جانتے ہیں شب شہادت, یہ جتنے بھی فضائل آپ نے سنے, جتنے بھی کمالات آپ نے سنے, یہ جتنا بھی فخر آپ نے سنا, آج ان کی کیا ہے؟ شب شہادت ہے. اور خلوص دل کے ساتھ ہم امیر المومنین کی ذات کو سلام کریں گے. نجف اشرف اپنے دلوں کو لے جائیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ نجف اشرف میں موجود ہیں اس ٹائم. امیر المومنین کی مقتل گاہ جہاں انہیں شہید کیا گیا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. امیر المومنین کی ذریح مبارک آپ کے سامنے ہے, اور وہ کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہے ظاہرین ہی سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. خلوص دل کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. السلام علیک یا امیر المومنین. السلام علیک یا امام المتقین. آئے میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب کی مظلومیت پر. ہمارا لاکھوں سلام ہو امیر المؤمنین کی غربت پہ. نہیں آپ سمجھ سکتے, نہیں درک کیا جا سکتا, نہیں وہ محسوس کیا جا سکتا وہ لمحہ کہ جب امیر المومنین سجدے کی حالت میں ہیں اور عبد الرحمن ابن ملجم کاری ضرب لگاتا ہے, امیر المومنین پہ وار کرتا ہے بدبخت شخص. روایت میں ملتا ہے عزیزوں, بہت سخت روایات آپ کے سامنے پڑھوں گا. امیر المومنین کی ذات کو جب شہید کیا گیا, نہ جانے وہ کتنا سخت لمحہ ہوگا. امیر المومنین شہید ہونے کے قریب ہیں, زہر کا اثر بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو بلایا. امیر المومنین نے امام حسن سے فرمایا, بیٹا حسن جلدی سے نماز پڑھاؤ, نماز میں تاخیر نہ ہو. یہ جاتے جاتے بھی امیر المومنین نماز نماز نماز, آپ کے سامنے وصیت بھی پڑھی تھی امیر المومنین کی. اس وصیت میں بھی امیر المومنین آخر میں فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا دھیان رکھنا, نماز کا. یہ نماز اتنی محبوب ہے کہ نماز قضا نہ ہو کسی مسلمان کی. یہ پیغام آج آپ لے کر جائیں مجلس سے. نماز کا عاشق انسان کو ہونا چاہیے, نماز کا محبوب انسان کو. اپنے بیٹے حسن کو فرما رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں جلدی سے. امام حسن نے نماز ختم کی, امیر المومنین کو ان کے گھر لایا گیا اور اس کمرے میں لایا گیا جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے, جہاں ذکر خدا کرتے تھے. یہاں تک کہ امیر المومنین کے فرزند حسن اور حسین آئے. وہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا جب حسین امیر المومنین اپنے بابا کے سامنے, یہ ابھی 6 برس کے تھے جب علی علیہ السلام اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں, اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام اب اپنے بابا کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. امام حسین کو دلاسا دیا گیا, امام حسین نے قابو کر لیا. لیکن میں کہوں گا عزیزوں, اتنے میں علی کی بیٹیاں آ گئیں, زینب آ گئیں, ام کلثوم آ گئیں. آپ جانتے ہیں عزیزوں, یہ ام کلثوم تھیں کہ
جن کے ہاں امیر المومنین کا آخری افطار تھا، اور پانی سے افطار کیا۔ نہایت سادہ طریقے سے امیر المومنین نے 18 رمضان المبارک کا افطار کیا، اور بڑی بے چینی کے ساتھ جو ہے وہ اگلی سحری کے منتظر تھے کہ کب میں شہید ہوں گا اور کب میں کہوں گا فزت برب الکعبہ، کہ کعبے کی قسم علی کامیاب ہو گیا، گویا شہادت کے منتظر ہیں مولا۔ یہاں تک کہ علی کی بیٹیاں آ گئیں، ایک کوہرام بپا ہوا، گریہ ازاری ہوئی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امیر المؤمنین کے، سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ میں ایک یہاں جملہ آخری جملہ عرض کروں گا اور زحمت تمام کروں گا، یہاں پہ اب برداشت نہ ہوا امیر المومنین کی ذات سے، بیٹیوں کا گریہ برداشت نہ ہوا۔ میں پوچھوں گا یا امیر المؤمنین ذرا 10 محرم کو کربلا میں آئیں۔ آپ سے اپنی بیٹیوں کا گریہ برداشت نہیں ہوتا، ذرا 10 محرم کو آ جائیں کربلا میں، دیکھیں زینب کی حالت کیا ہے۔ ذرا 10 محرم کو آئیں کربلا میں، زینب کا گریہ دیکھیں، زینب کی بے ہوشی دیکھیں۔ روایت میں جملہ ہے نا کہ جب جناب زینب امام حسین کے پاس پہنچیں، جب امام حسین زخموں سے چور، کوئی نشان نہیں سالم بدن کے اوپر، کہ جب عمر سعد ملعون خدا لعنت کرے، عمر سعد جب آیا تھا ابن زیاد کے پاس تو اس نے کہا تھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب حسین سالم نہیں ہے عزیزوں، اب حسین سالم نہیں ہے، یا حسین کا لاشا دیکھ لے، یا میرے گھوڑوں کے قدموں کے نشان دیکھ لے۔ نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم مصائب کو، کہاں برداشت کیا ہوگا اس لاڈلی بہن نے، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا اپنے بھائی کے لاشے پہ آ کے، اَأَنْتَ أَخِي حسین، کیا آپ میرے بھائی حسین ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ امیر المومنین